باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پردرد محفل قرآن خوانی و کل خوانی برائے ایصال ثواب اہلیہ مرحومہ ملک غلام حسین صاحب انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس میں خطیب اہل بیت مفسر قرآن مفکر اسلام داعی اتحاد بین المسلمین جناب علامہ عمران عباس صاحب مظاہری آپ لاہور خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے؟ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے؟ زندہ کیا اسلام کو دوبارہ کس نے؟ سار دے کے سار کیا زومانی میں سار دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے؟ ارے موت تو مارتی ہے پر موت کو مارا کس نے؟ رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو شیعہ ہے وہ غرہ نہیں کرتے، جو شیعہ ہے وہ غرہ نہیں کرتے۔ اصحاب ربی آگے آ جائیں، آگے مجمع آگے آ جائیں، موڑا نہیں جاتا، لعنت کے صحابہ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ایک ایک قدم آگے آ جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے آ جائیں، مہربانی کریں۔ اگو تو دیا بھائی، اگو دیا پچھو بڑی عوام کھڑی ہے، مہربانی فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری، پر عظمت مصطفیٰ دیا صلوات۔ ہاتھ نہیں، اس کو یہاں لگا دیں، اس کو یہاں لگا دیں، ہاتھ ٹکرائے گا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وبالإجابة حق جدیر فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد طہارت مجلس کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دے، تھوڑا سا بس یہاں ٹھیک ہے۔ بس ٹھیک جتنے مومنین تشریف فرما ہے بارگاہ عاطفیت میں دعا کریں پروردگار عالم
مقدس ذکر کے صدقے میں زوجہ ملک غلام حسین مالی، ملک خادم حسین مالی اور اس کے علاوہ اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار اس خاندان کے لواحقین کو ان مرحومین کے لیے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص دعا ہے پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان مرحومین مرحومات کی ارواح کو عزاداری حسین ابن علی میں قیامت تک شامل ہونے کا عزم اور اختیار عطا فرمائے۔ جتنے مومنین شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت یہاں تشریف فرما ہیں، پروردگار آمد در مجلس کو اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیماً دائماً وحسناً قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان، بلقیس حجرت التقدیس والجلال وآسیت عالم التکمیل والکمال، کوكب سبیل القبول وشمعة مجلس الرسول، الصدیقة المباركة الراضية المرضية، عالمة غير معلمة، ام الکتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام ابیہا، ام الائمة الہدى و حلیلة صاحب اللواء والکریمة عند الملاء الاعلى فاطمة الزہراء۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان سیدہ عالمیان بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم
حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، بانیان کے حکم کے مطابق آج کی گفتگو کا مرکز و محور وہ ذات ذی صفات ہے جو مرکز پرکار عصمت ہے۔ میرے سامنے عارفین تشریف فرما ہیں اور میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت کے 5، 12، 14 بیج آسانی سے بوئے جا سکے۔ ابتدا میں ہی آپ کی سماعتوں کا قبلہ یہ پاک ذکر بن جائے تو میرے لیے گفتگو کے اگلے مراحل آسان ہو جائیں۔ کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ روح روان جسم رسالت، میری گفتگو قطعاً ایسی نہیں ہوتی کہ آپ دائیں بائیں مشغول رہیں اور بات آگے بڑھتی چلی جائے۔ ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہات درکار ہیں۔ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مجھے آپ کی توجہات درکار ہیں۔ پھر غور فرمائیے میں نے کیا عرض کیا ہے، کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی، مادر مسیحان جہاں۔ میری حضور عادت ہے ابتدا میں دیکھتا ہوں سامعین کیسے سنتے ہیں اور پھر سامعین دیکھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں۔ خدا کرے میرا آپ کا مان سلامت رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ذکر اس ہستی کا کر رہا ہوں جو خانوادہ عصمت و طہارت میں ہر دل عزیز ذکر ہے۔ اس لیے آپ کے توجہات مرکوز ہوں گی تو گفتگو آگے بڑھے گی۔ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی، مادر مسیحان جہاں، مصحف حجاب و حیا، نصاب صدق و صفا، نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت۔ اب کوشش کریں ادھر سے کوئی نہ آئے، اب جو آئے وہ پیچھے تشریف رکھے، اس لیے کہ سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے جب کوئی آتا ہے۔ کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ ہائے نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت۔ اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس حد تک آمادہ ہیں سیدہ عالمیان کا ذکر سننے کے لیے۔ کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ چہروں سے ذرا حیرت ہٹائیے، چہروں پہ نور مودت پھیلائیے تاکہ سیدہ عالمیان کا ذکر کر سکوں۔ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ سالار کاروان ہدایت صنف نسواں۔ میں ابھی آپ کا معیار سماعت دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس معیار پہ سنیں گے اور میں کس معیار پہ تبرکات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سالار کاروان ہدایت صنف نسواں،
جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ بالخصوص جو پڑھے لکھے اذہان تشریف فرما ہیں وہ میری گفتگو کے مخاطب ہیں۔ آپ حضور ذرا سامنے تشریف لائیے۔ میں بھی سالار کاروان ہدایت صنف نسواں، جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ مجھ سے خطیبانہ گفتگو کی آپ توقع نہ کیجئے گا۔ جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں اور لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کے پاس حق ہے، یہیں کھڑے ہو جائیے، سوال کر لیجئے، میں جواب دوں گا تو آگے بڑھوں گا۔ اس لیے کہ ہم نے سوال کا گلا دبانے والوں کو نہیں مانا، سلونی کہنے والوں کو مانا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں بیٹا؟ ذرا چہرے سے حیرت ہٹائیں، چہرے پہ نور مودت پھیلائیں، محسوس ہو کہ سیدہ کا ذکر سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک نبی، نبیوں کا سلطان، میرا آپ کا سچا رسول۔ کمال کی بات ہے کہ جب سے انسان خلق ہوئے ہیں تب سے آج تک مخلوق پروردگار میں یہی قانون جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہی قائم رہے گا کہ مردوں کی تعداد کم ہے، مستورات کی تعداد زیادہ ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ جن کی تعداد کم ہے، جو تعداد میں کم ہیں، وہ عقل میں زیادہ ہیں۔ اور جو تعداد میں زیادہ ہیں وہ عقل میں کم ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو تعداد میں بھی کم ہیں اور عقل بھی زیادہ رکھتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ اور جو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، عقل میں بھی کم ہیں، ان کی ہدایت کے لیے تنہا زہرا کو رکھا۔ تو پھر مجھے ابتدا میں جملہ کہنے دیجئے، جو ترازوئے ہدایت میں 1.25 لاکھ رسالتوں پہ بھاری ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو۔ ترازو ہدایت میں ایک طرف 1.25 لاکھ انبیاء، مستورات کے لیے اسوہ کاملہ تنہا زہرا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، میرے پاس ہوائی باتیں نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی گفتگو مجھے آتی نہیں، زمین و آسمان کے کلابے میں نے کبھی ملائے نہیں، علی کی حویلی کے ساتھ میں نے کبھی کھینچتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ حضور منبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے فکری طور پہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس محفل میں، اس مجلس میں بھی آپ کو میں سناؤں کہ علی نے مرحب کو کیسے مارا تھا، تو میں فکر لے کے آیا ہوں حضور۔ میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، یہ افکار اس فضا میں گونجتے رہیں گے۔ آدم سے مصطفیٰ تک، اب کمال دیکھئے گا صاحبان بزم معرفت، آدم سے مصطفیٰ تک، علی سے قائم تک، نظام ہدایت کی لجام، راستہ دے دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد وآلہ۔
اللہ موضوع آپ کو پسند آیا ہے تو بات آگے بڑھاؤں. حضور آدم سے جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے گا، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عدل سلمان محمدی بتا گئے. جب رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتاؤ. تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر علی کی حویلی کی باتیں شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے. اور مجھے آپ کا معیار سماعت دیکھنا ہے، میں اتنا سفر کر کے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ رات اس دھند میں کتنا مشکل سے میں سفر کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. حضور مان آدم سے مصطفیٰ تک، اب لطف لیجئے گا حضور، علی سے قائم تک نظام ہدایت کی باغیں جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ سارے مرد ہیں. اگر یہ ہدایت کا نظام صرف مردوں کے ہاتھ میں رہتا تو خدا مذکر پسند سمجھا جاتا. اب ہماری قوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والے دو باتیں ادھر کی دو باتیں ادھر کی، یا علی آپ بھی راضی ہم بھی راضی. اب قیمتی بات کے لیے لوگ متوجہ نہیں ہونا چاہتے، لیکن انشاءاللہ میں نے 25 سال جہاد کیا ہے اسی بات پر کہ بات آل محمد کی ہو اور پھر گفتگو کرتے ہوئے نچلی اڑان بھری جائے تو یہ ان کی حویلی کی توہین ہے. اور یہ جو مخلوق کی زبانیں ہیں یہ دربار لسان اللہ کی باندیاں ہیں. باندیاں سمجھتے ہیں؟ یہ مخلوق کی زبانیں دربار لسان اللہ کی کنیزیں ہیں. محشر میں یہ دربار لسان اللہ میں پیش ہوں گی تو لسان اللہ ان سے پوچھے گی کہاں بولی تھی، کب بولی تھی، کیسے بولی تھی، کہاں نہیں بولنا تھا اور بولی تھی، اور کہاں بولنا تھا اور نہیں بولی تھی. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. بالخصوص جو سامنے تشریف فرمایا بیٹا چہرے سے حیرت دور کر کے تھوڑی نور مودت پھیلائیے تو کچھ بات ہدیہ کروں گا. اگر یہ نظام ہدایت صرف مردوں کے ہاتھ میں رہتا تو خدا مذکر پسند سمجھا جاتا. خدا نے 1,00,000 اللہ کرے آپ قدر کر سکے، خدا نے 1,24,011 حجتوں کے مقابل تنہا بطول کو رکھا، اور تنہا بطول کو اتنے مرد حجتوں کے مقابل رکھ کر بھی وہ عادل کہلا رہا ہے تو اصل میں زہرا کا وزن سمجھا رہا ہے. نہیں میری بات نہیں پہنچی حضور. ہاں بات پسند آ رہی میرے حضور؟ آپ تک بات پہنچ رہی میرے بھائی؟ اتنی مرد حجتوں کے مقابل اسوہ کاملہ زہرا کا رکھنا اور خدا کا پھر عادل کہلانا. یہ اصل میں خدا زہرا کا وزن سمجھا رہا ہے. میری تو مجال ہی نہیں کہ اس حقیر زبان سے کفو لسان اللہ پہ لب کشائی کروں. 50-100 مرتبہ مجھے بلائیے، سفر تو بہت ہے، 50-60-100 مرتبہ مجھے بلائیے تاکہ معیار اور پرواز فکر وہاں لے جاؤں جہاں سے اس حویلی کے رہنے والوں کی نالین کی باتوں کا آغاز ہوتا ہے. جی مالک کرم نوازی فرمائے. میری مجال نہیں کہ اس کی حقیر زبان سے
لسان اللہ کے کفر پر لب کشائی کر. لیکن جہاں تک معرفت ہے، بقدر استعداد، بقدر معرفت، بقدر عقل و شعور حق وکالت ادا کرنا ہے. اور یہ ایک جملہ کہہ کے حضور چلا جاؤں، عزت آل محمد کی قسم یہ جملہ کوئی میرے سامنے کہتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اس جملے کے لطف میں گزار دیتا. لوگ سیدہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، زہرا بندے اور خدا کے درمیان رازوں کی اس کائنات کی ملکہ ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. کوئی ہے جو اس معیار پہ بات کو سمجھے؟ کوئی ہے حضور جو اس معیار پہ بات کو سمجھے؟ بین العبد والمعبود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کے چہرے بتائیں گے کہ کس معیار پہ مجھے گفتگو ہدیہ کرنا ہے. وکلا بھی تشریف فرما ہے جی، اور اس معیار وکالت کا بھی لطف لیتے رہیے. الحمدللہ وکلا موجود ہیں جو وکالت کا معیار آل محمد نے بتایا ہے. لاجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ میں اس پہ لیکچرز بھی دیتا ہوں اور وکلا کے کالجز میں جا کے لیکچرز دیتا ہوں کہ آرگیو کیسے کیا جاتا ہے، دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، آرٹ آف آرگیومنٹیشن کیا ہے، کیسے دلیل دی جاتی ہے، کیسے دوسرے کی دلیل کو سمجھا جاتا ہے. میں اسی لیے شیعہ نے حیدر کرار سے کہا کرتا ہوں کہ گفتگو کے دوران جس شیعہ کو لڑنا پڑ جائے وہ سمجھے کہ وہ علی کی حویلی کی توہین کر رہا ہے، اس لیے کہ لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس دلائل کا انبار ہے. بین العبد والمعبود. اب آپ کی سماعتیں متوجہ ہیں تو پہلا تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. بین العبد والمعبود. زہرا اسرار کی اس کائنات کی ملکہ ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. آیا تطہیر کا مرکزی کردار. ہزار مرتبہ آپ نے ممبر سے واعظین، خطباء، علماء، ذاکرین سے آیت تطہیر کے ذیل میں گفتگو سنی ہے، لیکن جو تبرکات میں پیش کر رہا ہوں اس کے لیے خصوصی توجہ مجھے درکار ہے. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک یہ قرآن کی سب سے قیمتی آیت ہے. میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. اتنے دلائل دوں کہ اگلے 1 گھنٹے میں قرآن سے دلائل ہی ختم نہ ہوں کہ یہ قرآن کی سب سے قیمتی آیت ہے. 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس ثبوت میں کہ یہ قرآن کی سب سے قیمتی آیت ہے. اور پہلی دلیل انتہائی دھیمے لہجے میں پیش کروں گا تاکہ آپ بات کی بلندی کو محسوس کر سکیں. آیت تطہیر قرآن کی سب سے قیمتی آیت ہے. اس آیت سے پہلے قرآن کی اترنے والی ہر آیت کو اترنے کے لیے اکیلے محمد کی ضرورت تھی. نہیں، جملہ مکمل ہوگا تو لطف آئے گا. اس سے پہلے اترنے والی قرآن کی ہر آیت کو اترنے کے لیے اکیلے محمد کی ضرورت تھی. یہ واحد آیت ہے جو محمدوں کے جلسے کا انتظار کرتی رہی ہے. یہ قرآن کی سب سے قیمتی آیت ہے. اب دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں. یہ قرآن کی سب سے قیمتی آیت ہے.
اسے کیوں قیمتی کہتا ہوں میں؟ اس لیے کہ دستور نزول آیات قرآنیہ یہ ہے کہ خدا نے ہر آیت دیتے ہوئے جبریل سے کہا میرا حبیب آیت لے جا، مگر زمین پہ جا کے ڈھونڈتے رہنا میرا محبوب کہاں ہے۔ میرا محمد گھر میں ہو آیت وہاں لے جا، میرا محمد بازار میں ہو آیت وہاں پہنچا، میرا محمد میدان میں ہو آیت وہاں لے جا، میرا محمد پہاڑ پہ ہو آیت وہاں پہنچا، میرا محمد غار میں ہو آیت وہاں لے جا۔ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی ہر آیت جبریل لایا ہے مصطفیٰ تک۔ یہ واحد آیت ہے جسے وصول کرنے مصطفیٰ گئے ہیں دروازہ زہرا تک۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں جملہ آگے ہے، جملہ فضا میں معلق ہے اور اذن نزول چاہتا ہے۔ ہر آیت جبریل لایا ہے مصطفیٰ تک۔ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع دے رہا ہوں، اور میں مجلس میں کسی مومن کو سننے والے کو خاموش دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس مومن سے میسم ناراض نہ ہو جائے کہ میں زبان کٹوا کے بھی بولتا رہا ہوں اور تو زبان رکھ کے بھی چپ بیٹھا رہا۔ اب آگے آپ کا نصیب ہے، آپ کی مرضی ہے، جو مجلس سننے آیا ہے اس کے لیے قیمتی تبرک بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر آیت جبریل لایا ہے مصطفیٰ تک۔ یہ واحد آیت ہے جسے وصول کرنے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان گیا ہے دروازہ زہرا تک۔ اور اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ 3 ہی چیزیں ہیں جو محمد جا کے لائے ہیں، 3 ہی چیزیں ہیں جنہیں لینے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان چل کے گیا ہے۔ یا خدیجۃ الکبریٰ کی ڈولی لینے گیا ہے، یا کعبے سے علی لینے گیا ہے، یا زہرا کے گھر سے آیا تطہیر لینے گیا۔ بس میں نے دیکھ لیا آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھیے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ حضور بات تو سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ متوجہ ہیں؟ رسول چل کے گئے اور جا کے کائنات کے رسول نے جانتے ہیں کیا کہا؟ جسے زندگی میں حدیث قصہ کو غور سے پڑھا ہے وہ لطف لے گا اس تبرک کا۔ اور اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ کائنات کا رسول چل کے گیا ہے بیٹی کے گھر، اور جا کے کائنات کے رسول نے فرمایا انی لأجد فی بدن زوفا، بیٹی زہرا میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس نے حدیث قصہ کو غور سے پڑھا ہے، اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں تو پیش کیا کروں گا۔ انی لأجد فی بدن زوفا، بیٹی زہرا میں بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں۔ عزت آل محمد کی قسم رسول کا یہ کہنا تھا کہ پلٹ کے بی بی نے فرمایا اعوذک باللہ یا بتاہ من الزوف، بابا آئیے میں زہرا اس زوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہوں۔ کمال یہ ہے یہ کہنے کے بعد سیدہ مصطفیٰ کو مسجد میں نہیں لے گئی، کعبے کا رخ نہیں کیا، یہ کہنے کے بعد بی بی نے مصطفیٰ پہ اپنی چادر ڈال دی ہے۔ چادر ڈال کے بی بی نے بتایا یاد رکھنا ردائے زہرا ہی اصل میں اللہ کی پناہ ہے۔ ردائے سیدہ، ردائے سیدہ، ہائے 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 ردائے زہرا اللہ کی پناہ ہے۔ ردائے زہرا ہی اتنے خدا کی قسم اس بات پہ اتنے دلائل دے سکتا ہوں کہ 2 مجلسیں کم از کم اسی بات پہ پڑھ سکتا ہوں کہ ردائے زہرا ہی اصل میں اللہ کی پناہ ہے۔ بڑی بڑی مخدرات عصمت گزری ہیں کائنات میں، آسیہ، مریم، ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، نفیسہ، عفیفہ، طاہرہ، سیدہ قریش، خدیجہ بنت خویلد،
لیکن کمال دیکھیے گا، ہاجرہ جن کی چادریں مشہور ہیں، ہاجرہ ایک بہت سے گھروں کی طرح گھر تھا کعبہ، دور سے آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اللہ کا گھر کون سا ہے۔ خدا نے کہا ابراہیم اپنی زوجہ ہاجرہ سے کہے میرے گھر پہ اپنی چادر ڈال دے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو کالا غلاف دیکھتے ہیں یہ سنت ردائے جناب ہاجرہ ہے، لیکن اس گھر کی مستورات کے برابر کس کو تولا جائے؟ ہاجرہ کی چادر بہت بڑھی تو کعبے پہ آئی، خدیجہ کی چادر محمد کے کندھوں تک پہنچ گئی ہے، اور زہرا کی چادر محمد کے سر پہ تانی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، متوجہ ہیں؟ جی حضور۔ دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کروں؟ نہیں، ماشاءاللہ تھوڑی ہے، بات اونچی ہے۔ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے تاکہ آپ بات کی بلندی کو محسوس کر سکیں۔ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ثبوت دیں کہ آپ اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں تو دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے جا رہا ہوں، اور حضور بات یہاں کی نہیں، بات وہاں کی ہے۔ وہ تبرک جو وہاں سے عطا ہوتا ہے، جو کچھ کتابوں میں ملتا ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو تبرک ملا ہے یہ وہاں سے عطا ہوا۔ تبرک انشاءاللہ آپ کو خود بتا دے گا کہ یہاں کا نہیں وہاں کا ہے۔ خدا کرے آپ قدر کر سکے۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور دوران مجلس ایک صاحب نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بازار سے چادریں خرید کے لاتے ہیں، تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ شرعی طور پر چادر کی پیمائش کیا ہونی چاہیے؟ اہم سوال ہے، تو جو جواب ادھر سے عطا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کم از کم اتنی ہو کہ گھر کے 5 افراد مل کے بیٹھ جائیں تو انہیں ڈھانپ سکتی ہو۔ جسے اس بات کا لطف نہیں آیا اسے اپنے سینسرز چیک کروانے چاہیے۔ کم از کم اتنی ہو کہ گھر کے ہائے 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 ہائے، چھوٹی چھوٹی چادروں کو شریعت پردہ نہیں سمجھتی۔ کم از کم اتنی ہو کہ گھر کے 5 افراد اگر مل کے بیٹھ جائیں تو انہیں ڈھانپ سکتی ہو۔ یہ ردائے زہرا کا کمال ہے۔ یہ آیت تطہیر کہاں اتری ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہی 5 نفوس قدسیہ اکٹھے ہوئے ہیں تو خدا نے آیت تطہیر اتاری ہے۔ رسول آئے، بی بی نے رسول اللہ پر اپنی چادر ڈال دی۔ یہ وہ رسول ہے جسے قرآن سورج کہتا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے آفتاب نبوت محمد کی قسم، نام محمد پہ بھی لطف نہیں آیا صاحبان بس میں مارو۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے مجھے آفتاب نبوت محمد کی۔ یہ وہ رسول ہے جسے قرآن سورج کہتا ہے، مگر سلام ہے نورانیت ردائے زہرا کو۔ کسی کے سر پہ چادر ڈال دی جائے تو اندر اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے؟ بولیے، چادر ڈال دی جائے تو اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی؟ میں کیا کروں کہ بی بی نے رسول کے سر پہ چادر ڈالی ہے، جا کے حدیث کتاب پڑھ لینا۔ اور بی بی فرماتی یتلالہ کانہ البدر فی اللیلۃ تمامہ وکمالہ، ادھر میں نے رسول پہ اپنی چادر ڈالی، رسول کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ میرا سلام ہے نورانیت ردائے زہرا پر جو سورج کے چہرے پہ روشنی ڈال رہی ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔
सूरज के चेहरे मेरा सलाम है उस रिदा की नौरानियत पर जो सूरज के चेहरे पर रोशनी डाल रही है। ये माहौल है मोहम्मदों का जलसा। लोगों को सिर्फ एक फरिश्ते का पता है जो घर में उतरता है, और जब वो उतरता है जिस पर उतरता है उसे बताने के काबिल नहीं छोड़ता कि मैं कैसा था। थोड़ा मायार फिक्र बढ़ाएं तो आपकी फिक्र पर एतबार करके कुछ तबर्रुक पेश करूं। एक ही फरिश्ता है जिसे आलम इस्लाम जानता है कि वो उतरता है, वो हर जिंदा पे उतरता है, मगर जब वो उतरता है तो फिर बताने के काबिल नहीं छोड़ता कि मैं कैसा लग रहा था। मुझे अली की पाक विलायत की कसम, अगर मैं इसी महफिल में उतरते हुए फरिश्ते न दिखाऊं तो मुझे अभी मिंबर से उतार दीजिए। जो बंदा इस बात पे भी राजी नहीं हुआ वो माहिए सुना करे, ढोले सुने हुजूर। जो इस बात पे भी राजी नहीं हुआ, इसी पाक बज़ में फरिश्ते उतरते हुए न दिखाऊं। मुझे खुदा की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे मुर्तज़ा की कसम, फरिश्ते उतार लेना कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए तो भी फरिश्तों को उतारा जा सकता। मैं बोलता वो है जिसकी ज़ुबान जिक्र की अमानत है। मेरे पास तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। डायबिटिक के सामने मैंने कभी हलवा रखा ही नहीं। शुगर पेशेंट के सामने हलवा रख देना कोई अक्लमंदी थोड़ी है। हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। थोड़ी सी शेरीनी दलील ना दूं, साबित ना करूं, यहीं खड़े हो जाइए, यहीं रोक दीजिए कि मौलाना साहब आप मिंबर से उतर जाइए। थोड़ी सी शेरीनी भी बना में ज़हरा रख ली जाए। आपको पता है कि कायनात के रसूल ने फरमाया कि रोटी को काटना मना है। रोटी को काटना, छुरी से कैंची से काटना मना है। किसी सहाबी ने पूछा था या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ये परवरदिगार तुम्हें रिज्क की इज्जत समझाना चाहता है। मैं हैरान हूं कि आम रोटी की इतनी इज्जत है, उस रोटी की कितनी इज्जत होगी जो हुसैन के नाम पे बांटी जा रही है। हाय 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 हाय। जब हाय 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 हाय, जब रिज्क इस घराने से मंसूब हो जाए तो रिज्क की इज्जतों में इजाफा हो जाता है। अब मैं दलील दे रहा हूं हुजूर, थोड़ी सी शेरीनी बना में ज़हरा रख ली जाए तो भी फरिश्तों को उतारा जा सकता है। दलील न दो, मेरी बात को रद्द कर दीजिए। ये 5 इसलिए इकट्ठे नहीं हुए थे क्या है ततहीर उतर आए। ये इसलिए इकट्ठे नहीं हुए थे कि आए ततहीर आके पाक कर दे। मैं बताऊं तो क्या बता सकता हूं, आप बताएं तो क्या बता सकते हैं। कमाल तो ये है, लुत्फ तो ये है कि पूछें अली बताएं मोहम्मद। लुत्फ तो ये है कि पूछें अली और बताएं मोहम्मद के इकट्ठे क्यों हुए थे, आए ततहीर के लिए नहीं। जाओ हदीस किसा गौर से पढ़ो। अली ने पूछा है अखबिरनी माले जुलूसे ना हाज़ा, अल्लाह के रसूल ये तो बताइए हमारे इस जलसे का मकसद क्या है। तो पलट के कायनात के रसूल
رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبی مصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ۔ علی ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ جہاں بھی ہمارے محب اکٹھے ہو کے ہمارا ذکر کرے ان پہ فرشتے نازل ہونے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی خاموشی پہ کلام قربان ہے میرے بھائی۔ یہ رسول کا فرمان ہے، اور حدیث قصہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ جی حضور، جی اس آیہ مبارکہ کے نزول کے ذیل میں حدیث قصہ کا ذکر صحیح مسلم جیسی عمدہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو پھر جو صحیح مسلم ہے اسے تو صحیح مسلم پہ یقین کر ہی لینا چاہیے۔ جی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ رسول نے فرمایا علی مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا، ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر جہاں بھی ہمارے شیعہ اور ہمارے محب، یعنی جہاں بھی شیعہ اور اہل سنت اکٹھے ہو کے ہمارا ذکر کریں۔ آئے ہائے ہائے، میں نے دعویٰ کیا تھا اسی محفل میں دکھاؤں گا۔ جی شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ اہل سنت بھائی آل محمد کے محب تو ہیں، محبت تو کرتے ہیں۔ تو رسول فرما رہے علی ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی زمین پر ہمارے شیعہ اور ہمارے محب اکٹھے ہو کر ہمارا ذکر کریں ان پہ فرشتے نازل ہونے لگے۔ یہاں شیعہ بھی موجود ہیں، محب بھی موجود ہیں، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا ذکر ہو تو یہاں شیعہ سنی بھی موجود ہیں، ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو جو محمد پہ ایمان رکھتا ہے اسے مان لینا چاہیے کہ یہاں فرشتے اتر چکے ہیں۔ چلیے چلیے، اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث ہے، اور حدیثیں تو ضعیف بھی ہوتی ہیں، قرآن تو جوان ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں آپ نے قدر نہیں کی حضور۔ جی حدیث ضعیف ہوتی ہے، قرآن تو ہر دم جوان ہے۔ جاؤ اللہ کی لا ریب کتاب پڑھو، اللہ انشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اے میرے حبیب اپنی امت کو بتا دو جو خدا کو رب مانے اور اس عقیدے پہ قائم رہے، قیامت تک اس کے گھر فرشتے اترتے رہیں گے۔ اس کے پاس فرشتے اترتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا۔ تتنزلو یہ صیغہ مضارع ہے، اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے۔ اب اگر دل میں یقین پیدا ہو گیا ہو کہ آپ اکیلے نہیں بیٹھے، یہ ڈکرم ہے ذکر آل محمد کا، جہاں شروع ہو جائے فرشتے تسبیحات چھوڑ کے سننے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں۔ 5 نفوس قدسیہ اکٹھے، ردائے زہرا تانی ہوئی ہے، اور ادھر سے جبریل چلا ہے۔ کیا کہنے خدا کی قسم، کائنات نثار کر دوں اس بات پر جو کرنے جا رہا ہے۔ ادھر سے جبریل اترا ہے، ابھی اترا نہیں، ابھی چلا ہے۔ کون سی آیت لے کر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اس بیت کے اہل لوگوں، اے
اس بیت کے اہل لوگوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں اتنا پاک رکھے جس سے زیادہ پاک رکھا ہی نہ جا سکتا ہو۔ 15 دن 20 دن مہینہ میں ایک آیت کو لے کے اپنے سٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا رہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کا وہ ترجمہ پیش کیا جائے جس کو ذمہ داری کے ساتھ سنایا جائے اور سننے والا ذمہ داری کے ساتھ سنے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے اس گھر کے اہل لوگوں، لفظ بدلوں تو معنی کی کائنات بدل جائے۔ اے ردائے زہرا کے اہل لوگوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اتنا پاک رکھے جس سے زیادہ پاک رکھنا حد امکان سے باہر ہے۔ اگر امکان میں ہوتا تو خدا نے وہ طہارت بھی نے دے دی ہوتی، اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھ لی ہوتی۔ ادھر جبریل آیہ تطہیر لے کے چلا، اور آیہ تطہیر کی ابتدا ہو رہی ہے کلمہ حسب سے، انما۔ یہ انما کیا ہے؟ یہ انما حصار ہے، انما چار دیواری ہے، انما فصیل ہے، انما باؤنڈری وال ہے۔ یہ جو کنات لگی ہے، یہ جو اس سے پیچھے باؤنڈری وال ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کو عربی میں انما کہتے ہیں۔ خدا کرے آپ قدر کر سکیں۔ اس انما کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس انما کا کمال یہ ہوتا ہے، جہاں یہ آ جائے اندر والوں کو باہر نہیں جانے دیتا، باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیتا۔ حضور آئے آئے آئے، یہ باؤنڈری وال ہے، یہ چار دیواری ہے، یہ حصار ہے، یہ فصیل ہے، اندر والوں کو باہر نہیں جانے دیتا، باہر والوں کو استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ انما کا کمال یہ ہے، اندر والوں کو باہر نہیں جانے دیتا، باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیتا۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، میں نے کہا استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ ابھی ادھر سے انما چلا نہیں تھا کہ ادھر اپنی چادر سے زہرا نے انما بنا دیا تھا۔ میرے پاس ہلکی گفتگو نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میرے پاس ہوائی باتیں نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ ادھر ادھر کی باتیں ممبر پہ میں کرتا نہیں ہوں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ آپ ہی اپنا معیار سماعت ذرا بڑھا لیجئے۔ جی جب کوئی پڑھ کے چلا جاتا ہے تو آپ ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے کہ فلاں آیا تھا تو اس نے کیسا پڑھا ہے، اور فلاں مولانا صاحب آئے تھے تو انہوں نے کیسا پڑھا؟ پوچھتے ہیں؟ تو آپ کا خیال ہے آپ ہی سے لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، خدا جانے کتنے مولانا حضرات سے میں نے پوچھا تھا، تو اپنے علاقے کا ہی بھرم رکھ لیں۔ کل کو کوئی مجھے پوچھے تو بتا تو سکوں کہ وہاں جا کے معیاری باتیں کریں، وہاں علم دوست لوگ موجود ہیں۔ ابھی وہاں سے انما چلا نہیں تھا کہ ادھر زمین پر سیدہ نے اپنی چادر سے انما بنا دیا تھا۔ نہ خدا کا انما کسی کو آنے دے رہا ہے، نہ زہرا کی رضا کسی کو اندر آنے دے رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ زحمتیں تمام کر رہا ہوں آپ کی صاحبان بزم معرفت۔ قرآن نے بڑا ذکر کیا ہے مصطفیٰ کی کملی کا۔ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑے ہوئے محمد۔ لطف کی بات یہ ہے، حضور جو بات کر رہا ہوں یہ تبرک ہے۔ مصطفیٰ کے کندھوں پہ چادر آ جائے
عزت کسے ملی ہے؟ چادر کو یا مصطفیٰ کو؟ پکی بات ہے، چادر کو۔ تو پھر خدا کو کہنا تو یہ چاہیے تھا، اے قبلی کیا بات ہے تیری کہ تو میرے محبوب کے کندھوں پہ آئی ہے۔ خدا کو تو یوں کہنا چاہیے تھا، اے محمد کے کندھوں والی کملی تیری کیا بات ہے۔ مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے خدیجہ کی دی ہوئی کملی والے محمد۔ ہائے 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 ہائے، یہ کملی زہرا کی ماں نے دی تھی، چادر زہرا نے دی ہے۔ اور قرآن میں محمد کو صرف کملی والا نہیں کہا گیا، یا ایھا المدثر، چادر والا بھی کہا گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصطفیٰ کی کملی مشہور ہوئی ہے، ہر کوئی کملی والا محمد کہتا ہے، کوئی چادر والا محمد نہیں کہتا۔ جو راز میری سمجھ میں آیا وہ پیش کرتا ہوں۔ کملی والا اس لیے مشہور ہوا کہ کملی میں ایک محمد تھا، چادر اس لیے بھولی کہ چادر میں 5 محمد تھے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ یا ایھا المدثر، ہے چادر والے رسول۔ ابھی وہاں سے انما چلا نہیں تھا، کہ ادھر زمین پر بی بی نے اپنی چادر سے انما بنا دیا تھا۔ دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کروں، میں نہیں سمجھ پایا کہ بی بی نے استقبال انما میں چادر تانی ہے یا ردائے زہرا پہ خدا نے انما نچھاور کیا۔ ابھی تو جبریل اترا ہی نہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں سے کیا اتر رہا ہے۔ اللہ جانے پھر علم غیب کس شے کا نام ہے۔ لوگ چونکہ یہاں کثیر تعداد میں ہمارے اہل سنت دوست بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ تبرک، یہ شعور کا تحفہ لے کے یہاں سے پلٹے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار یہ رسول اللہ کی ایک سے زیادہ بیٹی ماننا ہی نہیں چاہتے۔ شیعہ نے حیدر کرار کا سٹانس سمجھی۔ ہمارا ویسے ایک بات بتا دوں، صرف اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں، جسے اللہ ایک منوائے اسے بھی ایک ماننا توحید ہے۔ ہائے 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 ہائے، جسے خدا ایک منوائے اسے ایک ماننا بھی اس کی توحید ہے۔ اور جس کا خیال ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار ایک سے زیادہ بیٹی ماننا نہیں چاہتے، عزت علی کی قسم شیعہ نے حیدر کرار کا یہ مسئلہ نہیں۔ مصطفیٰ کی 400 بیٹیاں ہوں، ان کی نالین سے اڑنے والی خاک ہمارے سروں کا تاج۔ لیکن شیعہ نے حیدر کرار کا یہاں سے سٹانس سمجھ کے جائیے، ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ کون ہے جو سیدہ ہے، طاہرہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، نفیسہ ہے، عفیفہ ہے۔ رسول کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ وہ کون ہے جس کے دروازے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت مانگتا ہے۔ نہیں، جملہ آگے ہے، اللہ کرے آپ قدر کر سکے۔ رسول کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ مصداق حل عطا کون ہے، یہ بتاؤ مصداق انما کون ہے۔ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ مصداق مرج البحرین یلتقیان کون ہے، مصداق فبأی آلاء ربکما تکذبان کون ہے۔ خدا کی قسم رسول کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں صرف یہ بتاؤ وہ کون ہے جس کی منگنی کی رسم کا نام معراج ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ مصداق حل عطا کون؟ شہر میں دشمنات لا دو
ماں کون ہے؟ مصداق حل عطا کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر کی روٹیاں آیتوں کے برابر تولی گئی؟ چونکہ بی بی کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک تبرک اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رسول سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا مرد کا پوچھ رہا ہے یا عورت کا؟ یا رسول اللہ دونوں کا بتا دیجئے۔ فرمایا مرد اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہو، اور یا رسول اللہ مستور؟ فرمایا جب گرمیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں تھکے ہارے شوہر کے لیے آگ کی تپش سہتے ہوئے روٹی بنا رہی ہو۔ ہائے 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 ہائے، جب گرمیوں کے موسم میں تھکے ہارے شوہر کے گھر آنے پر آگ کی تپش کو سہتے ہوئے اس کے لیے روٹی پکا رہی ہو، اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا مصطفیٰ نے ہمارے گھر کی عورت کی روٹی کو سجدے کے برابر تول دیا ہے۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آپ کے گھر کی مستور کی ہاتھ کی روٹی سجدے سے تولی جائے وہ سمجھ میں آتا ہے، زہرا کے ہاتھ کی روٹی آیت میں تولی جائے وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ مصداق حل عطا کون ہے؟ مصداق انما کون ہے؟ مصداق مرج البحرین یلتقیان کون ہے؟ مصداق فبأی آلاء ربکما تکذبان کون ہے؟ ہمارا مسئلہ رسول کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے بتاؤ وہ کون ہے جو گہوارے سے بھی قدم اتارتی تھی تو محمد احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتا۔ وہ کون ہے جس کا کفو کہلانے کے لیے وجہ اللہ ہونا واجب ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے دروازے پر 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان رک کے سلام کرتا؟ رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہم دیکھتے تھے وقت فجر رسول مسجد سے آتے تھے سیدھے دروازے زہرا پر اور کھڑے ہو کے جانتے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ اے نبوت کے گھر کے اہل لوگوں تم پر محمد کا سلام، و معدن الرسالہ رسالت کی کان تم پر میرا سلام۔ حضور بڑا ہمت والا ہے وہ بندہ جو وضعت منی کی حدیث سے یہ استدلال کرے کہ یہ رسول کا ٹکڑا ہے۔ آپ کی مانوں یا رسول کی مانوں؟ آپ رسول کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، رسول اسے رسالت کی کان کہہ رہے ہیں۔ کان میں سے ٹکڑا نکلتا ہے یا ٹکڑے میں سے کان نکلتی ہے؟ یہ رسالت کا ٹکڑا نہیں، یہ رسالت کی کان ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ اے نبوت کے گھر کے اہل لوگوں تم پر میرا سلام، اے رسالت کی کام تم پر میرا سلام، و مختلف الملائکہ اے ملائکہ کی سیرگاہ تم پر میرا سلام۔ جس دروازے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت لے، ہاں جس دروازے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان، کائنات میرے رسول کو سلام کرتی ہے، یہ واحد دروازہ ہے جہاں میرا سلطان نبی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہے۔ میری بات پہ یقین نہ آئے تو اللہ کا قرآن پڑھ لینا۔ اے میرے حبیب قل سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے میرے حبیب وہاں جا کے سلام کیا کر جس گھر کے اندر سارے کے سارے مصطفیٰ رہتے ہیں۔
میرے چنے ہوئے بندوں کو سلام کیا کر۔ جناب المودع شیخ سلیمان بلخی قندوزی علیہ رحمہ برادران اہل سنت کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی جب بھی آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، جس کملی کی خدا قسمیں کھاتا ہے کندھے سے اتار کے اسے بچھا دیتے تھے۔ اور یہ لفظ جناب المودع کے ہیں کہ جب تک بی بی بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے تھے۔ دست بستہ ایک جملہ لے جائیے، شیعان حیدر کرار سے دنیا پوچھتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جہاں بیٹھتے ہیں رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو رونا سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ نہیں جانتے کہ یہ رسول کی بیٹی کا معجزہ ہے کہ وہ ہمیں مرنے نہیں دیتی، ورنہ اس گھر کا درد ایسا ہے کہ مومن بس ایک چیخ مارے اور روح پرواز کر جائے۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا کرم ہے کہ وہ مرنے نہیں دیتی۔ ہم سے سوال کرو گے کہ کیوں روتے ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں روتے ہیں۔ کشمیر کی ماں جس کا جوان بیٹا دشمنوں نے مار دیا، ٹیلی ویژن پر ساری مسلم امہ دیکھتی ہے، وہ سیاہ پٹی باندھتی ہے، وہ چہرے پہ تماچے مارتی ہے، وہ اپنے بال نوچتی ہے، وہ سینے پہ رانوں پہ پیٹتی ہے۔ لوگ اس کی مظلومیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، محمد کی بیٹی کو کشمیر کی ماں کے برابر بھی حق نہیں دینا چاہتا؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ بتائیے، کسی نے اعتراض کیا؟ اخباروں میں چھپتا ہے، نیوز میں آتا ہے، یہ دیکھیے مظلوم ماں۔ کبھی کسی نے کہا یہ ماتم کیوں کر رہی ہے، یہ رو کیوں رہی ہے؟ اور پھر اپنے جنازوں پہ بین کر کر کے رونے والے، انہیں تو ضرور ہی چاہیے کہ کم از کم ایک آنسو اپنے رسول کے بیٹے کے نام کریں۔ ہم کیوں روتے ہیں؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ خدا کرے آپ یہ جملہ سمجھ لیں، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مرنے والوں کو آنسوؤں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے، اور عزاداروں جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہی حق ہے، اسی انداز سے آوازیں بلند ہوں تو محمد کی بیٹی راضی ہے۔ ستانا مارنے سے بہت سنگین ہے۔ ستانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کسی عزت دار کو مجبور کر دیا جائے، کسی عزت دار کی توہین کر دی جائے، جسے ہمیشہ بلند مقام پہ کرسی پہ بیٹھنے کی عادت ہو، اسے کہیں زمین پر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ خدا جانے میں کیا کہہ کے گزر گیا ہوں۔ کسی کی اہانت کی جائے، مجھے ایمان سے بتائیے اس سے زیادہ کیا ستایا ہوگا دنیا نے کہ جسے عادت ہو گئی تھی کہ میں جہاں جاتی ہوں پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی سمجھ کے کیا کہنے ہیں؟ عزادار ایسے سمجھدار ہوتے ہیں۔ بی بی جب جاتی تھی تو رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ ایسا ممکن تھا رسول اٹھتے اور باقی لوگ بیٹھے رہتے، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے؟ ہمارے رونے کا نہ پوچھو، دعا کرو ہم روتے روتے ہچکیاں لیتے لیتے مر جائیں۔ جس کے آنے پہ دربار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا وہ زہرا 3.5 گھنٹے کھڑی رہی ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے،
میں چلا جاؤں گا، میرا یہ ایک جملہ شاید آج رات آپ کو سونے نہ دے. جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے. کبھی کسی نے، یہ تو ہوتا ہے آپ کے گھر میں موسیقی چل رہی ہے اسے بند کرو، تم ہمسائے میں اونچی آواز سے لڑتے ہو یہ لڑنا بند کرو. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کسی گھر میں میت ہو گئی ہو اور لوگ آئے ہوں کہ رونا بند کرو؟ اس سے زیادہ امت کیا ستائے گی؟ لوگ اکٹھے ہو کے آئے، یا علی زہرا سے کہو اپنے رونے کا کوئی وقت مقرر کرے. یہ ہر وقت بابا بابا کہہ کے روتی ہے، یا علی ہم چین سے سو نہیں سکتے. یہ واحد مظلومہ ہے جسے محمد جیسے باپ کو رونے کے لیے بھی آبادی سے دور جانا پڑتا تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. علی نے بیت الحزن بنوا دیا زہرا کے لیے. محمد کی بیٹی بیت الحزن میں جاتی تھی. بیت الحزن کیا تھا؟ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، ایک چار دیواری تھی جس کے درمیان میں ایک درخت اگا ہوا تھا. درخت کی چھاؤں میں محمد کی بیٹی بیٹھ گئی، بابا بابا کہہ کے روتی تھی. اللہ جانے امت کتنا ستانا چاہتی تھی. ایک دن زہرا گھر آئی اور علی نے دیکھے کہا زہرا آج بہت جلدی آ گئی. زہرا کیا روتے روتے تھک گئی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے. فرمایا زہرا تھکی نہیں، یا علی مجھے اتنا بتا آخر میرا قصور کیا ہے؟ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں بابا کو روتی تھی کچھ لوگوں نے آ کے وہ درخت کاٹ دیا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا؟ صرف شیعہ نے حیدر کرار پہ اعتراض نہ کیجئے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچی، کسی سے پوچھئے تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے؟ رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں یہ شیعہ رونا بند نہیں کر رہے؟ میں بتاؤں کیا ہوا ہے. علی کی زیارت کے جملے ہیں. السلام علیک یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم تم پر میرا سلام. جو اب تک رو نہیں سکا میں بی بی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مخدومہ کونین اس کی آنکھ کو کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کرے. آپ بھی دعا کریں، بی بی گھروں سے چل کے آئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. خشک آنکھیں لے کے ہم واپس نہیں جانا چاہتے. السلام علیکم یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم تم پہ میرا سلام. میں بتاؤں علی کی مظلومیت. حسین بہت بڑا مظلوم ہے، حسین سے بڑا کوئی مظلوم ہے؟ لیکن عزت علی کی قسم مجھے علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ملا. میں دست بستہ ایک جملہ کہوں گا، اللہ کرے یہ درد محسوس کر سکے. حسین جتنا بڑا مظلوم ہے علی سے بڑا مظلوم نہیں. اس لیے کہ حسین جتنا بڑا مظلوم ہے حسین کے سامنے کسی نے حسین کی زوجہ کو تماچا نہیں مارا. عزادارو علی کی آنکھوں کے سامنے لوگ محمد کی بیٹی کو مرحبا مرحبا ایسے ہی آوازیں بلند ہونی چاہیے کائنات کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. سرکار رضا کی محفل تھی. امام کا ایک صحابی آیا، اس نے کہا فرزند رسول اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. اصول کافی پڑھ لینا، مولا مجھے خدا نے بیٹی عطا کی. امام نے فرمایا ما تسمہا، بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا فاطمہ. میں عزتوں پہ کائنات نثار کروں. اسے جیسے لفظ فاطمہ کہا سرکار رضا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حالت رکوع تک جھک گئے. 3 مرتبہ میرے امام کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، جو تک رو نہیں سکا صلی اللہ علیہ فاطمہ. پھر میرا امام بیٹھا اور بیٹھ کے اس شخص سے کہنے لگا اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، اگر تو نے نام فاطمہ رکھ لیا ہے نا تو میرا ایک حکم یاد رکھنا، لا تسبہا ولا تضربہا. چاہے تو باپ ہے اگر نام فاطمہ رکھ لیا ہے خبردار اپنی بیٹی کو کبھی جھڑکنا نہیں، خبردار کبھی اپنی بیٹی کو مارنا نہیں. عزاداروں آپ نے غور کیا سگا باپ ہو بیٹی کا نام فاطمہ ہو باپ نہیں مار سکتا. اللہ جانے زمین کیوں نہیں پھٹی جب اس ملکہ کو غلام مار رہے تھے.
علی کا ہمسایہ ورقہ بن عبداللہ، صاحب لواء الاذان نے لکھا علی کا ہمسایہ ورقہ بن عبداللہ، کہتا میں علی کا کوفہ میں علی کا ہمسایہ تھا، کہتا رات کا ایک پہر گزرا، میں نے سنا کہ باہر کوئی چیخے مار مار کے رو رہا ہے، کہتا میں تیزی سے گھر سے باہر نکلا، رات کے اس پہر میں کون ہے چیخے مار کے رونے والا؟ کہتا میں باہر نکلا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، گلی کے کونے میں کھڑا ہوا علی سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا۔ جس بات پہ علی رو پڑا ہو اس پہ عزادار کا حال کیا ہونا چاہیے؟ کہتا میں نے دیکھا گلی کے کونے میں علی سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے، کہتا میں قریب گیا، میں نے اپنی دستار علی کے قدموں میں رکھی، علی تو اللہ کا شیر ہے، علی مرد تو ویسے ہی بہت کم روتے ہیں، علی تو محمد کی زبان کا کہلایا ہوا مرد ہے، علی یہ دھاڑے مار کے کیوں رو رہا ہے؟ ورقہ کہتا میرا یہ کہنا تھا۔ علی نے چہرے پہ ماتم شروع کیا اور دیکھے گا ورقہ اب کیلے ضرب سے آتے علا جلدہا، اے ورقہ تجھے کیا بتاؤں میں دھاڑے مار کے کیوں رو رہا ہوں؟ تو نے پوچھا ہے تو سن، اے ورقہ یہ دھاڑے اس لیے مار رہا ہوں، کفن دیتے ہوئے میں نے زہرا کے بازوؤں پر تازیانوں کے نیلے نشان دیکھے ہیں، اے ورقہ وہ تازیانے اتنے زور سے مارے گئے کہ وہ نیل کے نشان سے پڑ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کس انداز سے دنیا سے گئی ہے محمد کی بیٹی؟ بس یہ آخری جملہ سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ امت سے سکون کی حالت میں رخصت ہوئی، امت سے انعام لے کے گئی، امت سے اجر رسالت لے کے گئی۔ کیسے گئی ہے محمد کی بیٹی؟ بی بی کا ایک جملہ سناؤں، بی بی کا ایک جملہ سناؤں۔ جب علی نے کہا نا زہرا صبر کر، کائنات کے صبر نثار کرو، ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا علی کی طرف، وہ دیکھ کے فرمایا غصبوا حقی فصبرت، علی میرا حق مارا گیا میں نے صبر کیا، قطعوا اضلاعی فصبرت، علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی میں نے صبر کیا، قتلوا جنینی فصبرت، علی انہوں نے میرا محسن مار دیا میں نے صبر کیا۔ علی مجھے بتا کیا اس بات پہ بھی زہرا صبر کر لے کہ عرب کے بدوؤں کی آواز زینب کے کانوں میں پڑتی رہی؟ جس دروازے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان رکتا تھا، دعائے صنم قریش جا کے پڑھ لینا، قد اخرب بیت النبوہ، کدال ہاتھوں میں لے کر، کدال ہاتھوں میں لے کر صرف دروازہ نہیں گرایا گیا، انہوں نے دروازہ ساڑے نا مسجد نبوی دے وچوں گزر کے گیا، ہاشمی بیڑا نہ لے، پاک محمد کا گھر نہ لے، مسجد نبوی دے وچوں گزر کے گیا۔ کچھ عزادار سمجھے ہیں اور کچھ نہیں سمجھے۔ زہرا کا گھر مسجد نبوی کے صحن میں تھا، رسول کے منبر کے پاس سے گزرے ہیں، انہوں نے صرف دروازہ نہیں جلایا، سنو گے قد اخرب بیت النبوہ، بہت سے لوگ کدال میں ہاتھوں میں لے کے زہرا کے گھر پہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے صرف دروازہ نہیں گرایا، تاریخ ستم پڑھیے، انہوں نے علی کے گھر کے پردے والی دیوار گرا دی تھی، تاریخ کہتی پورے 2 مہینے باہر کی دیوار کی جگہ کپڑا باندھ کر علی بیٹیوں کو چھپاتے رہے، زینب میری پشت کے پیچھے چھپ جا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، علی چھپاتے رہے، علی چھپاتے رہے۔ ایک شخص کہتا ہے جب دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی، کہتا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہتا میرا دل نرم پڑ گیا، میں نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس دروازے پہ مصطفیٰ نبی کھڑا ہوتا ہے، کہتا پھر اچانک اللہ جانے کیا ہوا میرا دل سخت ہو گیا، اس سے بڑا درد میں نہیں پہنچا سکتا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ کہتا میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دروازے پہ آگ لگ چکی تھی، دروازے کو ٹھوکریں ماری جا رہی تھی، کہتا میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، پہلے میرا دل نرم پڑا،
پھر اللہ جانے کیسے میرا دل سخت ہو گیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی کچھ ایسا جا کے کروں کہ لوگوں میں مشہور ہو کہ دروازے پہ جس نے ستایا اس میں یہ بھی شامل تھا. کہتا یہ سوچتے سوچتے میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا. کہتا میرے بڑھنے سے پہلے جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گر چکا تھا. کہتا محمد کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے علی کو آوازیں دے رہی تھی. کہتا زہرا کی چیخیں مجھے سنائی دی. میں سوچ رہا تھا میں جا کے کیا کروں. کہتا مجھے اور کچھ نہ سوجا. میں جلتے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے اتنے زور سے پاؤں مارا کہ محمد کی بیٹی کی چیخیں نکل گئی. آواز آئی یا علی میرا محسن، یا علی میرا بچہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہماری نمازوں میں ریاکاری ہے، مالک ہمارے روزوں میں ریاکاری ہے. مالک محمد کی بیٹی گواہ ہے، ان آنسوں میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. پروردگار ان آنسوں کا بہترین اجر اس خاندان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں اور مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگار جتنے مومنین، جتنے شیعان حیدر کرار اہل سنت بھائی اس پاک محفل میں تشریف لائے، پروردگار انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. اس خاندان کے جملہ مرحومین کی قبور کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما. مالک وقت ظہور سرکار بقیت اللہ علیہ السلام اس گھر کے مرحومین کو محشور فرما. امام کے جانثار سپاہیوں میں شمار فرما. سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں ہے، وارث زمانہ کے جل ظہور فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کیجئے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد.